جن اہل یورپ کی تقلید کو آج بدقسمتی سے مسلمان اپنے لیے بڑے افتخار کی بات سمجھتے ہیں، مردوں سے لے کے عورتوں تک، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، ہر کوئی ہر ادا میں ان کی نقل اتارنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ ان کے فیشن میں اپنے آپ کو رنگنا، ان کی سیرت، ان کی صورت کو اپنانا، ان کی طرح کی اپنی زندگی کو گزارنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جب ان نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، غور کیا، تو ان نے قرآن کے متعلق کیا لکھا۔ بیروت کے ایک مسیحی اخبار الوطن میں ایک عیسائی نامہ نگار یہ بات لکھتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کی قوم کے پھیلنے اور باقی رہنے کے تمام سامان مہیا کر دیے، کیونکہ مسلمان جب قرآن و حدیث میں غور کریں گے تو اپنی ہر دینی دنیاوی ضرورت کا علاج اس میں پائیں گے۔ یعنی ایک کافر، ایک عیسائی، وہ قرآن کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے، اور ہم اپنی سیرت اور صورت میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے، ان کے باقی رہنے کے لیے، ان کے ترقی کرنے کے لیے، ان کے پھیلنے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ جب تک وہ اس میں غور کرتے رہیں گے، اس میں غور کرتے رہیں گے، تدبر کرتے رہیں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے۔ ڈاکٹر موریسس فرانسیسی وہ کہتا ہے کہ قرآن دینی تعلیم کی خوبیوں کے لحاظ سے تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی ازلی عنایت نے جو کتابیں دی ہیں ان سب کتابوں میں قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، اور وہ قرآن کے متعلق کیا کہہ رہا ہے کہ تمام دنیا کی مذہبی کتابوں سے افضل کتاب، اور جو بھی کتابیں نازل ہوئی ان سب میں قرآن بہترین کتاب ہے۔ تو جب تک ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہے گا تو ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ جب قرآن سے تعلق ختم ہو جائے گا تو یہ ہماری ناکامی کی شروعات ہوگی۔ اللہ قرآن و سنت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔